السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ماڈرن دور چل رہا ہے۔ اگر کوئی بیٹی کا رشتہ تلاش کرتا ہے تو ماں باپ کی یہ کوشش ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا اکیلا ہو، نہ تو اس کا کوئی بھائی ہو، نہ اس کی کوئی بہن ہو، نہ اس کا کوئی چچا ہو، نہ اس کی کوئی پھوپھی ہو، نہ اس کی ماں ہو، نہ اس کا باپ ہو، یعنی کہ اکیلا ہی ہو خاندان میں، اس کا کوئی آگے پیچھے نہ ہو۔ تو یہ تو اس دور کا معاشرہ چل رہا ہے۔ 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لڑکی یا لڑکے کا رشتہ دیکھو تو کوئی حسن و جمال کو دیکھتا ہے، کوئی جاہ و جلال کو دیکھتا ہے۔ تم جب لڑکی یا لڑکے کا رشتہ دیکھو تو ان میں دین کو دیکھو کہ لڑکی یا لڑکے میں دین بھی ہے یا نہیں۔ تو آج کل کے اس معاشرے میں، اس ماڈرن دور میں ایک حقائق ملتی ہے کہ ایک ماڈرن لڑکی اور ایک ماڈرن لڑکے کا آپس میں رشتہ ہو گیا۔ جب ماڈرن لڑکا اپنی بیوی کو گھر میں لے کر آیا، بیوی نے پہلا قدم رکھا تو سامنے بوڑھی ساس بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کے دل میں فوراً کھٹک پیدا ہو گئی کہ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا کوئی آگے پیچھے ہے ہی نہیں، یہ بوڑھی ساس کہاں سے آ ٹپکی۔ تو پہلی ہی رات اس ماڈرن بیوی نے اپنے خامد سے کہا کہ دیکھو جی، میں نے تمہاری خاطر اپنی ماں کو چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے بھائیوں کو چھوڑا، اپنی بہنوں کو چھوڑا، اپنے چچاؤں کو چھوڑا، اپنی پھوپھیوں کو چھوڑا، سب کو چھوڑ دیا ہے۔ تمہاری محبت کی خاطر میں پورے خاندان کو چھوڑ کر تمہارے پیچھے آ گئی۔ اگر تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے تو کیا تم میری محبت کی خاطر ایک ماں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ تو ماڈرن لڑکے نے کہا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، میں صبح ہی اپنی ماں کو محلے میں جو دوسرا مکان ہے میں وہاں پر بھیج دوں گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ صبح ہوئی تو اس بدبخت اور نالائق بیٹے نے واقعہ ہی ایسا کیا۔ اپنی ماں سے کہا کہ اماں جی، آپ جو محلے میں دوسرا مکان ہے آپ وہاں جا کر رہا کریں، جو بھی آپ کے اخراجات ہوں گے وہ آپ کو ادا کر دیے جائیں گے، جس چیز کی ضرورت ہوگی آپ کو وہ تمام چیزیں مہیا کر دی جائیں گی۔ تو ماں سمجھ گئی کہ بیٹا اپنی بیوی کے ہاتھوں میں آ چکا ہے، تو ماں نے دعا دی کہ بیٹا جہاں بھی رہو تم خوش رہو۔ کچھ دن گزرے تو بیوی نے پھر کہا کہ دیکھو جی، میں نے تو سنا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم چوری چوری اپنی ماں کو ملنے کے لیے جاتے ہو، اس کے لیے بڑا پھل اور فروٹ لے کر جاتے ہو، بڑی اس کی خدمت کرتے ہو۔ اس نے کہا نہیں جان، میں تو صرف ایک مرتبہ پتہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ تو ماڈرن بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں مجھ سے واقعی محبت ہے تو پھر یہ پکڑو چھری اور آج میری محبت کی خاطر اپنی ماں کو قتل کر دو، مجھے یقین آ جائے گا کہ تمہیں واقعی ہی مجھ سے محبت ہے۔ اس نے کہا کہ جانو، پریشان نہ ہو، میں ابھی جاتا ہوں اور ابھی جا کے اپنی ماں کو قتل کر دیتا ہوں۔ تو اس نے جب وہ جانے لگا تو ماڈرن بیوی نے پھر پیچھے سے آواز دی کہ دیکھو، مجھے کیسے یقین آئے گا کہ تم نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے، مجھے کوئی ثبوت لا کر دو گے، تم ایسا کرنا کہ اس کا دل نکال کے لے آنا تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ واقعی تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ وہ بدبخت بیٹا گھر گیا، دوسری چابی اس کے پاس تھی، اس نے دروازہ کھولا، ماں بیچاری سوئی ہوئی تھی، تو اس نے سینے میں خنجر گھونپا، ماں بیچاری سوئی تھی تو سوئی کی سوئی ہی رہ گئی۔ تو اس بدبخت نے ماں کا دل نکالا، لے کر واپس آ رہا تھا، اندھیری رات تھی، راستے میں اسے ٹھوکر لگی تو منہ کے بل زمین پر گرا۔ تو ماں کے دل سے آواز آئی کہ بیٹا چوٹ کتے زیادہ تو نہیں لگی؟ تو اس وقت اس کی آنکھیں کھلی اور اس بدبخت کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے کہ اتنی رحم دل، شفقت اور محبت کرنے والی ماں کو میں نے قتل کر دیا ہے، کہ جس کے قتل کے بعد بھی اس کے دل سے یہ آواز آئی کہ پتر کی چوٹ زیادہ تو نہیں لگی، یہ میں نے کیا کر دیا ہے۔
تو ماں کے دل میں کتنی محبت ہے، کائنات کی ساری چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں ماں کی محبت رکھ دی جائے، تو جس پلڑے میں ماں کی محبت ہوگی وہ پلڑا غالب آ جائے گا۔ اس لیے کہ ماں کے دل میں اولاد کی جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ماں منی تے سب جگ منیا، پہلا مرشد ماں ہے۔ ماں پیو جس نے ناراض ہے کیتے انہوں کتے نہیں ملنی تھا۔ جندے پلے عمل نہ کوئی او کرے زیارت ماں دی، رب رسول نہ اس تے راضی جڑا کرے نہ عزت ماں دی۔ وہ مشہور کہاوت ہے کہ رب کسی نے دیکھا نہیں، رب کا دوسرا روپ ماں کی، رب کا دوسرا روپ ماں ہے۔ تو میں اپنے تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے شیئر کریں، اسے لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔